الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردہ کرنے میں معاشرے سے ڈر لگتا ہے۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوان بیٹی کو پردہ کرواتے ہوئے معاشرے سے ڈر لگتا ہے۔ لوگ رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو انسان کو، بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، معاشرے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ جو بندہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے اور اس کی ہیبت دوسروں کے اوپر طاری کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافروں نے گھیر لیا اور ان کے اوپر تلواریں تان لیں، اور یہ کافر اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر ان تمام کافروں کے وہ ہاتھ شل ہو گئے، یعنی کہ سن ہو گئے، جس ہاتھ میں ان کے تلواریں تھیں، اور وہ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جو اللہ پاک سے ہی ڈرنے والے تھے، ان کو شہید نہ کر سکے۔ تو یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے، تو کافر متعجب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی جان بچ گئی اور آپ الٹا رو رہے ہیں۔ تو صرف اللہ سے ڈرنے والے اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں شہادت کی سعادت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے قتل کر دیتے تو میں جنت کا حقدار بنتا، جنت میں چلا جاتا، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ کفار یہ جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ وہ کفار تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اللہ سے ڈرنے والے اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفار کے ان مفلوج، ان شل، ان سن ہاتھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، تو ان کے بازو، ان کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جو بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں پالتا، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر بندے سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ اگر چھت کے اوپر کوئی بلی یا کتا چھلانگ وغیرہ لگا دے تو یہ سمجھتا ہے کہ چور ڈاکو آ گئے، تو
یہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو جو رشتہ دار وغیرہ ہیں، معاشرہ ہے، اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، دین اسلام کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کرانا چاہیے۔ اور جو پردہ کرنے والیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ دوسروں کی باتوں سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہوں، ان کے جملوں کا منفی اثر نہ لیں، بلکہ وہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر کاربند رہیں، اس کو کسی بھی صورت میں ترک نہ کریں۔ اللہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کے صدقے اللہ پاک اس کے تمام مسائل حل فرما دے گا۔ اور پردے کو ترک کر کے یہ سمجھنا کہ اب میں اچھا کر رہی ہوں، یہ بالکل بھی صحیح نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پردہ کرنا اچھی بات ہے، تو پردے کے اوپر ساری زندگی کاربند رہا جائے۔ تو کچھ لڑکیاں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر پردے کو پسند نہیں کرتا، وہ ہمیں اس طرح کے کپڑے پہننے نہیں دیتا بلکہ وہ اس طرح کے کپڑے پہننے کا کہتا ہے۔ تو جب شوہر اور بیوی بالکل تنہائی میں ہوں، یعنی کہ اپنے کمرے خاص میں ہوں، تو وہاں پر شوہر جیسا لباس کہے گا بیوی کو ویسا ہی لباس پہننا پڑے گا، چاہے وہ اس کے نزدیک یعنی کہ لڑکی کے نزدیک کیسا ہی بیہودہ کیوں نہ ہو۔ مگر جب یہی لڑکی گھر کے اندر یعنی کہ برآمدے میں یا پھر صحن میں آئے گی تو اسی لڑکی کو جو دین اسلام نے ایک بہترین لباس بتایا ہے، یعنی کہ لباس موٹا ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، تنگ نہ ہو، کھلا ہو اور سارے جسم کو کور کرنے والا ہو، اس طرح کا اس کو لباس پہننا پڑے گا۔ اور چاہے اس میں شوہر اس کو منع کرے مگر یہاں پر اللہ پاک کی فرما برداری کی جائے گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ جو فرما برداری ہے انسانوں کی وہ بھلائی کے کاموں میں ہے، نہ کہ گناہ کے کاموں میں۔ مگر جب یہی عورت گھر سے باہر جائے گی تو شرعی پردہ کرے گی، چاہے شوہر اس کو روکے تو مگر پھر بھی وہ شرعی پردہ کرے گی۔ آج نوجوانوں کی سوچ یہ ہو گئی کہ کسی نوجوان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی کیسی ہو تو اس نے کہا کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو لوگ کہیں کہ بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، حالانکہ اس نے شادی اپنے لیے اس سے کی ہے، اسے خود کو اچھی خوبصورت لگنی چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو۔ تو اللہ پاک کا ڈر دل میں جمایا جائے، اللہ پاک کے احکامات کی پیروی کی جائے اور اس کے اوپر کاربند رہا جائے۔ جو اس قسم کے جملے معاشرے سے سننے کو ملتے ہیں کہ تم دادی اماں لگ رہی ہو، تم بوڑھی لگ رہی ہو، تم نے ابھی سے یہ کیا پہن رکھا ہے، اتارو اس کو، تم نے ابھی سے پردہ وردہ کرنا شروع کر دیا، یہ پردہ وردہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ماڈرن دور ہے، اس دور میں یہ نہیں چلتا، ماڈرن بنو، جدید بنو اور پتھر کے زمانے کی باتوں کو چھوڑ دو۔ اس طرح کے جملے سن کر اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک اسے اس قسم کے جملے سننے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو شرم و حیا کے اوپر
قائم و دائم رکھے، پاک دامن رکھے۔ اللہ پاک ان کی عزت و آبرو کی، ایمان کی، عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔